الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحج آیت نمبر 5 کے درمیان سے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور دیکھتے ہیں آپ زمین کو خشک. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پس جب اتارتے ہیں ہم اس پر پانی تو وہ لہلہاتی ہے. وَرَبَتْ، اور ابھرتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ اگاتی ہے ہر خوبصورت قسم. اس بات کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اس آیت کے شروع میں بیان ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل دے رہے ہیں. اسی لیے آیت کے شروع میں آیا تھا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ اٹھنے پر شک ہے تو نمبر 1 اپنی تخلیق پہ غور کر لو، جس کی وضاحت کل ہوئی تھی. تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ جو اللہ ایک نطفے سے ایک شکل تراش کے ایک انسان بنا دیتا ہے تو وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. ایک دلیل. دوسری دلیل اسی کی وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے نباتات اور اجناس کے بیج زمین پر بکھرے پڑے ہوتے ہیں. ایک بنجر زمین پر جو بے آباد ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، مردہ زمین ہوتی ہے، اس میں مختلف ہوائیں اڑا کے لاتی ہیں بیجوں کو، یا پرندوں کے ذریعے بیج آ جاتے ہیں اور زمین پہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں. اسی طرح بے شمار جڑیں جگہ جگہ زمین میں دفن ہوتی ہیں، لیکن ان میں زندگی کا کوئی نام نشان نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش اتارتا ہے. جب بارش کے چھینٹے زمین پہ پڑتے ہیں تو اب وہ مردہ زمین میں زندگی آ جاتی ہے، اور ہر مردہ جڑ وہ اپنی قبر سے نکل آتی ہے. گویا اس کے لیے وہ ایک قبر تھی زمین کے اندر، وہ دفن تھی جڑیں اور مردہ پڑی تھیں، ان میں کوئی جان نہیں تھی. بارش کے چھینٹے پڑے، پانی لگا تو ہر مردہ جڑ اپنی قبر سے زندہ ہو کے باہر آ جاتی ہے. اسی طرح بیکار پڑے ہوئے بے جان بیج وہ زندہ پودے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور زمین جو ایک وقت بالکل ویران مردہ تھی اب وہ زندہ ہو جاتی ہے. تو جو اللہ اس انداز سے ایک مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے ایک خاص موسم میں جب بارشیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے. موسم بہار میں، موسم برسات میں ہر انسان خود دیکھ لیتا ہے کہ ایک وقت زمین میں کچھ نہیں تھا، مردہ تھی، پھر اسے زندگی مل گئی. تو جب اپنی آنکھوں سے اس مردہ زمین کو زندہ ہوتے تم دیکھ رہے ہو تو پھر کیا انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا جو موسم ہے، کیا اس میں وہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا؟ اس کا بھی ایک موسم ہے. وہ کون سا موسم ہے؟ نفخہ ثانیہ. جب دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا تو انسان کے قبر سے زندہ ہونے کا وہ موسم ہے. تو جو اللہ بے جان بیجوں سے، مردہ جڑوں سے پودے اگا سکتا ہے، ان کو زندگی عطا کر سکتا ہے، تو وہی اللہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور دیکھتے ہو تم زمین کو خشک. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر جب اتارتے ہیں ہم اس زمین پر پانی تو وہ لہلہانے لگ جاتی ہے.
وربت اور ابھرتی ہے، یعنی اس میں سے پودے نکلتے ہیں، وانبتت من کل زوج بہیج، اور وہ اگاتی ہے ہر قسم میں سے خوبصورت چیزیں، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے ہے، یہ کیا، یہ اوپر جو بات گزری، ایک نطفے سے انسان بنا دینا، ایک بنجر اور ویران زمین کو آباد کر دینا، یہ اس وجہ سے ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ثابت ہے، موجود ہے، اسی لیے وہ یہ کر سکتا ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، یعنی اس میں یہ طاقت ہے مردوں کو زندہ کرنے کی، اسی لیے یہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مردوں کو زندہ نہ کرتا ہوتا، اگر اس میں مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت نہ ہوتی تو کبھی بھی ایک نطفے سے انسان تیار نہ ہوتا، کبھی بھی مردہ جڑیں اور بے جان بیج پودوں کی شکل اختیار نہ کرتے، بے آباد زمین آباد نہ ہوتی اگر اللہ میں یہ قدرت نہ ہوتی۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، چونکہ ہر چیز پر اسے طاقت ہے، قدرت ہے، اسی لیے وہ یہ کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ اس وجہ سے ہے، کیا مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وہاں حساب کتاب لینا ہے اور لوگوں کو جزا دینی ہے، ان کے اچھے برے کا بدلہ دینا ہے قیامت کو لا کر، اسی لیے وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اگر قیامت نہ ہو اور مردوں کو زندہ کرنے والی بات نہ ہو تو پھر تو یہ پہلے والے جو مراحل ہیں یہ سارے بے فائدہ بنتے ہیں، ایک نطفے سے انسان بنانا، پھر انسان کو پیدا کرنا، پھر اس کو پہلے بچے کی شکل میں لانا، پھر جوانی تک پہنچانا، پھر اسے انتہائی بڑھاپے میں لے جانا، یہ سارے مراحل سے اس کو گزارنا، یہ پھر بے سود جاتا ہے، پھر تو یہ بے مقصد بنتا ہے۔ اگر اس کا حساب کتاب ہی نہ ہو، اس نے جو برا کیا اسے سزا ہی نہ ملے، اس نے جو اچھا کیا اسے بدلہ ہی نہ ملے، اس کا صلہ نہ ملے، پھر تو یہ سارے مراحل سے گزارنا یہ بے فائدہ کام ہے، جبکہ اللہ بے فائدہ کام کرنے سے پاک ہے۔ تو اسی لیے اس نے چونکہ قیامت رکھی ہے، اس میں اس نے بدلہ دینا ہے اچھے برے کا، اسی لیے وہ زندہ کرے گا، اور اس وجہ سے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے، جو بھی قبروں میں ہے اللہ ان کو لازماً اٹھائے گا، یہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے۔ اب اس پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جو قبروں میں نہیں پھر وہ تو نہیں اٹھیں گے، کیونکہ یہاں تو اللہ نے کہا کہ جو قبروں میں ہیں اللہ ان کو اٹھائے گا، اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قبروں میں نہیں ہوتے، کوئی فضاؤں میں اڑ گئے، ان کے چیتھڑے فضاؤں میں اڑ گئے، کوئی ایسے ہیں جن کو جانور کھا گئے، جانوروں کے پیٹوں میں چلے گئے، کوئی سمندروں کی نظر ہو گئے، تو یہاں تو ان کی بات کی جا رہی ہے جو قبروں میں ہیں، ان کو اللہ اٹھائے گا، اور جو ادھر ادھر ہو گئے تو اس کے متعلق ایک اور جگہ ہے کہ یہ صرف قبر والوں کی بات نہیں، جن کو قبر ملتی ہے سب کو اللہ نے اٹھانا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سور میں پہلی بار جب پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں وہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر مر جائیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، کون؟ جن کا تذکرہ اوپر ہوا،
جب پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا آسمان والے سارے زمین والے سارے مر جائیں گے، اور جب دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو صرف ان کی بات نہیں ہے جو قبر کے اندر چلے گئے، بلکہ جو زمین میں جہاں جہاں ہیں، وہ جو زمین میں جہاں جہاں بھی ہیں، جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، اور وہ ان کو اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ صرف جو قبروں میں ہیں ان کو اٹھا سکے، اور جو جانوروں کے پیٹوں میں چلے گئے اور فضاؤں میں اڑ گئے اور سمندروں میں چلے گئے، ان کو بھی وہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ اس کی ایک مثال حدیث میں بھی ملتی ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں ایک حدیث ہے، پہلے دور کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس صرف توحید تھی، اس کے علاوہ اس نے کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا تھا، اس کے سارے کرتوت گندے تھے، کوئی بھلائی نہیں کی تھی، صرف توحید تھی۔ جب وہ مرنے لگا اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کے بالکل کوئلہ بنا دینا، اور پھر اس کو پیسنا اچھی طرح، اس کی راکھ بنانا، اور پھر کسی ایسے دن کا انتظار کرنا جس دن تیز ہوا چل رہی ہو، اور جب ایسا دن آ جائے تیز آندھی یا تیز ہوا چل رہی ہو تو میری آدھی راکھ سمندر میں اڑا دینا اور آدھی راکھ فضاؤں میں خشکی میں اڑا دینا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر تنگی کر دی تو پھر میری خیر نہیں ہے، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو بھی اتنا عذاب نہیں دے گا، اس لیے تم میرے ساتھ یہ سلوک کرنا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بچوں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا اور اس کے ساتھ ایسے ہی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ تو اس کے جو جو ذرات لے چکا ہے وہ مجھے ادا کر، واپس کر۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو اس کے جو جو ذرات لے چکی ہے وہ ادا کر۔ تو دونوں اللہ کے حکم کے آگے مامور ہیں، تو دونوں نے اس کے ذرات واپس کیے۔ فَإِذَا هُوَ قائم، اچانک وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا، اللہ کے قبضے میں تھا۔ اللہ نے کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اے ابن آدم؟ اس نے کہا من خشیتک، تیرے ڈر سے، اور تجھے پتہ ہے اس بات کا، اور کوئی وجہ نہیں تھی، صرف تیرے ڈر سے میں نے یہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، حالانکہ اس کے پاس کوئی خیر نہیں تھی، کوئی بھلائی نہیں تھی، توحید تھی۔ تو چونکہ اللہ کا ڈر اس پر اتنا سوار ہوا کہ اس نے اپنے ساتھ یہ کرایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اس وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ اس سے یہ دلیل مل گئی کہ یہ صرف قبر والوں کی بات نہیں ہے، جو اڑ گیا ہے فضاؤں میں سمندروں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن دوبارہ اٹھانے پہ، اس کے ذرات کو اکٹھا کرنے پہ وہ قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔